السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری شدید جنگ کی، جو اب امریکہ بھی شامل ہو کر علاقائی بحران بن چکی ہے۔ یہ جنگ کیسے اور کیوں شروع ہوئی؟ آئیے سادہ الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ یہ دشمنی کئی دہائیوں پرانی ہے۔ 1979 کے اسلامی انقلاب سے پہلے ایران اور اسرائیل اچھے تعلقات رکھتے تھے، لیکن انقلاب کے بعد نئی ایرانی حکومت نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اسے غاصب قرار دیا اور فلسطین کی مکمل حمایت شروع کر دی۔ ایران نے حزب اللہ، حماس اور حوثیوں جیسے گروہوں کو مالی، ہتھیاروں اور تربیت کی مدد دی، جنہیں محور مزاحمت کہا جاتا ہے۔ اسرائیل ان گروہوں کو اپنے وجود کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے اور انہیں ایران کی پراکسی فورسز کہتا ہے۔ دوسری بڑی وجہ ایران کا جوہری پروگرام ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کا دعویٰ ہے کہ ایران خفیہ طور پر ایٹم بم بنا رہا ہے، جو پورے خطے کے لیے خطرناک ہے۔ ایران کہتا ہے کہ یہ پروگرام صرف پرامن مقاصد جیسے بجلی اور میڈیسن کے لیے ہے۔ ماضی میں جوہری معاہدہ ہوا تھا، لیکن امریکہ اس سے نکل گیا اور پابندیاں سخت کر دیں۔ اس کے بعد کشیدگی مسلسل بڑھتی گئی۔ ایران نے اپنے میزائل پروگرام کو بھی تیزی سے بڑھایا، جو اسرائیل تک پہنچ سکتے ہیں۔ پھر پراکسی جنگیں شروع ہوئیں۔ ایران کے حمایت یافتہ گروہوں نے اسرائیل پر حملے کیے، اسرائیل نے ایران کے اندر سائنسدانوں اور جرنیلوں کو نشانہ بنایا، سائبر حملے کیے اور جوہری سہولیات کو نقصان پہنچایا۔ کئی بار دونوں فریقوں نے ایک دوسرے پر براہ راست میزائل اور ڈرون حملے بھی کیے، لیکن یہ محدود رہے۔ اب موجودہ جنگ اس تمام پس منظر کا نتیجہ ہے۔ اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران پر بڑے پیمانے پر حملے شروع کیے، جن میں ایرانی جوہری مراکز، میزائل فیکٹریاں، فوجی اڈے اور اہم لیڈروں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ حملے ایران کے جوہری اور میزائل پروگرام کو مکمل طور پر ختم کرنے اور وجودی خطرے کو دور کرنے کے لیے ہے۔ امریکہ نے بھی کہا کہ ایران کو ایٹم بم نہیں بننے دینا، اس کی بحریہ اور میزائلوں کو تباہ کرنا اور پراکسی گروہوں کی مدد روکنا ہے۔ دونوں ممالک نے یہ بھی اشارہ دیا کہ وہ ایران میں حکومت بدلنے، رژیم چینج کے خواہش مند ہیں تاکہ ایرانی عوام آزاد ہو سکیں۔ ایران نے شدید جواب دیا، سینکڑوں میزائل اور ڈرون اسرائیل پر داغے، خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں اور اتحادیوں پر حملے کیے اور آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی کوشش کی۔ حزب اللہ اور دیگر گروہ بھی اسرائیل پر حملوں میں شامل ہو گئے۔ جنگ اب صرف ایران اور اسرائیل تک محدود نہیں، پورے مشرق وسطی میں پھیل چکی ہے، خلیجی ممالک، لبنان اور دیگر جگہوں تک پہنچ گئی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جنگ دہائیوں کی دشمنی، جوہری پروگرام کے خوف، پراکسی جنگوں اور باہمی حملوں کا نتیجہ ہے۔ اسرائیل اور امریکہ نے سوچا کہ اب ایران کمزور ہے اور موقع ہے اسے مکمل طور پر روکنے کا۔ ایران ہار ماننے کو تیار نہیں اور جواب دے رہا ہے۔ اس جنگ سے لاکھوں لوگوں کی جانیں خطرے میں ہیں، معیشت تباہ ہو رہی ہے اور پورا خطہ عدم استحکام کا شکار ہے۔ امید ہے کہ جلد ہی امن کی بات چیت ہو اور یہ تباہی رک جائے، کیونکہ جنگ سے کوئی فائدہ نہیں۔ شکریہ دیکھنے کے لیے۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔